میرا شوہر ایک رئیس کے گھر مالی تھا اور ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ ایک دن وہ مجھے بولا میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم رئیس کے ساتھ شادی کر لو تاکہ ہمارے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھا سکیں اور رئیس کے مرنے کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں۔ تو میں نے کہا بھوک کاٹ لوں گی لیکن ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن ایک دن شوہر کی باتوں میں آ کر مان گئی اور شوہر نے طلاق دے کر رئیس سے شادی کر دی۔ تو شادی کی رات میری روح لرز گئی، میرے ساتھ تو۔ میری بات غور سے سنو شمیم، زندگی بار بار یہ موقع نہیں دیتی۔ میرا شوہر تو اپنی بات کہنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا، مگر میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میرا شوہر آج پھر سے میرے ساتھ وہی بات کر کے گیا تھا۔ اب اکثر ہی یہ بات کرنے لگا تھا جو میری طبیعت پر قدرے گرا گزرتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سوچتی ہوں دنیا کا کون سا شوہر ایسا ہوتا ہوگا جو اپنی بیوی کو یہ سب مشورے دے۔ کہتے ہیں کہ غربت بڑے سے بڑے بندے کے ہوش اڑا دیتی ہے، مضبوط الحواس انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور میرے گھر میں یہی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر پاگل انسان کا گمان ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دن بدن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا ہے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ میرا شوہر ایک رئیس کے گھر میں مالی تھا۔ ہمارے گھر کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ رئیس کافی زیادہ عمر کا ہو چکا تھا، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اولاد وغیرہ تو بالکل نہیں تھی، اور وہ ایک وسیع و عریض جائیداد کا مالک تھا۔ لیکن اتنا کنجوس آدمی تھا کہ اگر مجبوری میں کبھی کوئی ایک آدھی چھٹی بھی کرنی پڑ جاتی تو وہ تنخواہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ بدصورت بھی تھا، شاید اسی لیے کوئی عورت اسے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ تنخواہ اتنی کی اتنی تھی اور مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر کے بنیادی خرچے بھی پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں اور میرا شوہر دونوں ہی بے حد محنت کرتے تھے، مگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن میرا شوہر اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تو کافی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، اللہ بھی کیسے کسی کو چھپڑ پھاڑ کر نواز دیتا ہے اور کسی کو بنیادی ضروریات سے بھی محروم رکھتا ہے۔ آج منا اتنی زیادہ فرمائش کر رہا تھا کہ دکان پر رکھا ہوا چابی والا گڈا لے کر دوں، لیکن میں اسے دلا نہیں سکا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر رئیس کی اس دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہمارے پاس ہوتا تو میرے بچوں کو اپنی ذرا سی فرمائش کے لیے ترسنا نہ پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے شوہر نے سر جھکا دیا تھا۔ دکھ تو مجھے بھی اس بات پر بہت ہوا تھا، لیکن میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ ہمارے پاس اس کی دولت کا ایک حصہ تو نہیں تھا۔ میں بھی مایوسی سے سر جھکا کر اپنے کام کرنے لگی۔ تبھی ایک دم میرے شوہر نے نیچے بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک اتر آئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک دم سے اس کی مایوسی اتنی چمک میں کیسے بدل گئی تھی؟ کہنے لگا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ آیا ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ذرا ذرا سی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ امید بندھی تھی۔ میں نے کہا، جلدی سے بتاؤ ایسی کون سی ترکیب ہے جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ تب میرے شوہر نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیکن یہ سب کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ ایک تم ہی ہو جو میری پوری ترکیب پر عمل کر سکتی ہو۔ تمہارا اس ترکیب میں سارا حصہ ہے، میرا حصہ تو بس 10% ہوگا، جبکہ تمہیں 90% اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کی دو معنی بات سن کر میرے دل میں مزید تجسس پیدا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس رئیس سے شادی کر لینا، اس کی ساری دولت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تو تم جیسے چاہے خرچ کرنا، ہمارے بچوں کو ایک ایک چیز لے کر دے دیا کرنا، میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، ہم سب خوش رہنے لگیں گے، ہمارے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھانے لگیں گے۔ سوچو ذرا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ میں اور تم جن مصائب سے ابھی تک لڑ رہے ہیں وہ سارے مصائب ایک لمحے میں حل ہو جائیں گے۔ میرا شوہر چمکتی آنکھوں کے ساتھ پرجوش انداز میں یہ سب کچھ بولتا جا رہا تھا، جبکہ مجھے ایک لمحے کے لیے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے اور غصے سے کہنے لگی، جب تم مجھے دے ہی طلاق دو گے تو پھر میں اور تم ہم کیسے رہ جائیں گے؟ میں کیسے ہمارے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے پاؤں گی؟ ایسا کہتے میں نے ہمارے پر کافی زیادہ زور دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں اور تم
پھر سے ہم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رئیس کافی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی زندگی بہت کم دن کی بچی ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو ہم دونوں پھر سے شادی کر لیں گے، اس طرح سے حلالہ بھی جائز ہوگا اور ہم اس کے بعد اس کی تمام جائیداد کے وارث بھی ہو جائیں گے۔ اس کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں جو آ کر ہم سے سوال کرے گا۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ورنہ ہم ساری زندگی ایک ایک چیز کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر مجھے اس پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ میں اسے بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ بھی مجھے منانے پیچھے نہیں آیا تھا۔ میں حیران سے زیادہ دکھی تھی کہ میرے شوہر کی غیرت نے یہ بات گوارا کر لی تھی کہ وہ مجھے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے حیرت اور دکھ کی بہت سی باتیں باقی تھیں۔ اس دن کے بعد میرا شوہر اس بات پر اصرار کرنے لگا تھا اور میں اسے کہتی کہ بھوک کاٹ لوں گی مگر ایسا مر کر بھی نہیں کروں گی۔ اسے یہ سب کہتے ہوئے غیرت نہیں آتی تھی، لیکن میری شرم و حیا بھی باقی تھی۔ میرا ضمیر یہ بات گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے صرف اور صرف دولت کے لیے طلاق لے لوں۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی، پھر کیسے میرا حلالہ جائز ہو جاتا؟ مجھے تو سوچ کر ہی جھرجھری سی آتی تھی۔ میں نے وہ رئیس دیکھ رکھا تھا، کس قدر بدصورت اور بد مزاج آدمی تھا، میں اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن میرے شوہر کی ایک ہی رٹ تھی۔ اب تو وہ مجھے مجبور ہی کرنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے میرا ذہن بھی جیسے بدلنے لگا تھا۔ جلدی میرے خیالات بدل گئے اور میں اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی پتھر پر بھی مسلسل پانی پھینکا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کی باتوں پر توجہ دینے لگی تھی۔ پہل تو میرا ذہن اس سب کو ایک برائی ہی سمجھتا رہا، لیکن جب برائی کو بھی مسلسل اچھائی کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا جائے تو ایک دن وہ برائی نہیں لگتی۔ شیطان کے وسوسے میرے دل میں جگہ بنانے لگے کہ اب مجھے بھی برائی کے اوپر کے لبادے کی چمک دمک نظر آنے لگی۔ بچوں کا سنہری مستقبل میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ تصور ہی تصور میں نے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کھانے کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس سے خوش نما منظر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے بہترین زندگی گزار رہے ہوں۔ پھر میں اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کوٹھی میں لے جانے لگا۔ میں رئیس کی نظروں میں آ گئی۔ میں اچھی خاصی خوبصورت تھی، بس غربت نے میری مت مار دی۔ کچھ پیسے خرچ کر کے میں نے 2-4 اچھے تراش خراش کے جوڑے بنوائے اور کئی بار رئیس کی کوٹھی میں اپنے شوہر کی جگہ پر کام کرنے کے لیے گئی اور اس کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میرا شوہر بیمار ہے، اس وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکا۔ بالآخر ایک دن رئیس میری جانب متوجہ ہو ہی گیا اور کہنے لگا، اتنی خوبصورت ہو مگر کتنی غربت میں زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے جھوٹ کے آنسو بہائے اور کہا کہ کیا کروں، باپ نے زبردستی میری شادی یہاں کر دی۔ میرے تو بڑے اونچے اونچے خواب تھے، میں کسی دولت مند شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے شادی کر کے میرا حسن سلامت رہے، بھلے وہ شخص خوبصورت نہ ہوتا لیکن میری خوبصورتی تو قائم رہنے دیتا اور میری خوبصورتی کی قدر بھی کرتا۔ میری زندگی بھی شہری میموں کی طرح گزرتی، اچھا کھانا کھاتی، اچھے کپڑے پہنتی، جو دل چاہتا خرید لیتی۔ اس شخص سے شادی کر کے تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، الٹا اب بھوک کاٹنی پڑتی ہے، ضروریات کو بھی مارنا پڑتا ہے، خواہشیں پوری ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسی باتیں کر کے میں ان کو واضح طور پر اشارے کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے تعلق بنا لے یا میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر نے اپنے منصوبے کے مطابق مجھے طلاق دے دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ متغیر ہوا تھا اور طلاق لیتے ہوئے جیسے میری روح کانپ گئی تھی، مگر پھر اپنے شوہر کی پلاننگ یاد آئی تو خاموشی سے طلاق لے لی اور اس کی کوٹھی پر روتی دھوتی چلی آئی۔ اس نے مجھے اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی میرے پاس بیٹھ گیا، غیر محسوس طریقے سے میرا ہاتھ بھی تھام لیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ رہی ہو؟ تب میں نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہا، میرے ماں باپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی اس آدمی سے کر دی، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نبھا کیا، اس کی غربت کو برداشت کیا۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی اس شخص کے پیچھے، لیکن اس نے میری ذرا قدر نہیں کی، مجھے بالکل بے مول کر دیا۔ آج اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، معمولی سی بات پر مجھے طلاق دے دی اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں اور آگے پیچھے کوئی نہیں ہے،
میں کہاں جاؤں؟ کون مجھے اپنائے گا؟ کاش وہ تھوڑا سا اپنے غصے پر قابو کر لیتا، میری وفاؤں کو ہی یاد کر لیتا۔ رئیس کہنے لگا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی؟ تب میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکینیت طاری کی اور کہا، کل اسے تنخواہ ملی تھی اور وہ بہت شوق سے مچھلی کا گوشت لایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اسے بہت مزیدار سا بنانا، سالوں بعد تو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت مزیدار بنے اور ہم ایک بار پیٹ بھر کر گوشت کھا لیں۔ میں بھی بہت پرجوش سی ہو گئی، اتنے دنوں بعد گوشت کی خوشبو سونگھنے کو مل رہی تھی اور گوشت بھی مچھلی کا تھا۔ کیا کروں، سب میری ہی غلطی تھی۔ جب بھی میں بہت پرجوش ہوتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہوں۔ میں نمک زیادہ ملا بیٹھی۔ دیکھنے میں گوشت اتنا مزیدار لگ رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کڑوا ہو گیا، اتنا کڑوا کہ زبان پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب چکھا تو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور پھر مجھے 1 منٹ میں طلاق دے دی۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے لیے تو کہیں امان نہیں ہے۔ رئیس نے للچائی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اپناؤں گا، تم میرے گھر میں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، یہ تمہارا بھی گھر ہے اور تمہارے شیان شان بھی یہی گھر ہے۔ تب میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بدنامی کی زندگی نہیں جینی، اگر ایسا کرنا ہوتا تو پہلے ہی کوئی چور راستہ اختیار کر لیتی۔ میں باہر نکلتی ہوں، جو بھی فقیر یا لنگڑا لولا مجھے ملے گا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور اگر ایسا کوئی شخص نہ ملا تو میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ میں جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے اپنا امیج بھی اس کی نظروں میں کلیئر کر رہی تھی اور یہیں پر ہی اس کا دل جیسے پسیج گیا۔ کہنے لگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے شادی کر لو، دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، تم عیش کرو گی۔ اس کی باتیں سن کر خوشی کے مارے میری باچھیں کھل گئیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا پلان اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گا، تو اس کا اتنی جلدی مان جانا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ میرے سحر میں کتنی جلدی آ چکا تھا۔ طلاق کے بعد کی عدت بھی میں نے پوری نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد مجھ پر کون کون سی قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میرا دل ابکائیاں لینے کو کر رہا تھا۔ اس قدر بدصورت شوہر کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا اور ہم دونوں کی پسند سے شادی ہوئی تھی، بلکہ ہم نے شادی کی پسند کرنے کے لیے اچھے خاصے پاپڑ بھی بیلے تھے۔ اتنا وقت من چاہے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد میں ایک بدصورت شخص کے ساتھ رہنے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ساری پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے افسوس ہوا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، روشنی مدھم تھی، پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہی چہرہ جس کے حسن پر میں نے ساری زندگی ناز کیا تھا، مگر آج وہی حسن مجھے بوجھ لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت نیلام کر دی ہو۔ دل بار بار کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ رئیس اندر داخل ہوا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی ہوس تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی سانسوں کی بو مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل چاہ رہا تھا زمین میں گڑ جاؤں۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس لمس میں محبت نہیں تھی، صرف ملکیت تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب کھینچا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت کے بدلے بیچی ہوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ روح تک اترنے والی نہیں تھی۔ وہ مسکراہٹ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے وہ میرے قریب آیا، میری روح لرز گئی، میرا بدن ساکت ہو گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کو یاد کیا، وہ شوہر جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جس کے ساتھ میں نے غربت میں بھی سکون پایا تھا۔ آج اسی سکون کو میں نے خود ہی دفنا دیا تھا۔ رئیس نے میرا چہرہ اوپر کیا، آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں آئی بلکہ غرور آ گیا۔ اس نے کہا، اب تم میری ہو، اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے بن کر لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے صرف شوہر نہیں چھوڑا
بلکہ اپنی آزادی بھی بیچتی تھی۔ اس رات میرا وجود بستر پر تھا مگر میری روح کہیں اور تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر سانس کے ساتھ میری خودداری مر رہی ہو۔ دولت کے خواب جو میں نے دیکھے تھے وہ سب آنکھوں کے سامنے بکھر رہے تھے۔ مجھے بچوں کے چہرے یاد آ رہے تھے مگر اب وہ چہرے بھی مجھے معاف کرتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی، چہرہ تھکا ہوا، روح بوجھل تھی۔ رئیس باہر جا چکا تھا، کمرہ خاموش تھا مگر میرے اندر شور تھا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، عزت دولت سے بڑی ہوتی ہے، مگر میں نے اس عزت کو خود رون ڈالا تھا۔ چند دن گزرے تو رئیس کا اصل روپ سامنے آنے لگا۔ وہ مجھے قید کی طرح رکھنے لگا۔ باہر جانے کی اجازت نہیں، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، سونا پہننے کی اجازت تھی مگر سانس لینے کی آزادی نہیں تھی۔ وہ مجھ پر حکم چلاتا تھا، مجھے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میں اس کو بیوی نہیں بلکہ چیز لگنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کوٹھی کے باہر مالی کا کام کرتے دیکھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے بھی نظریں چرا لیں۔ میرے قدم کانپنے لگے، دل چاہا بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں مگر میں اب کسی کی نہیں رہی تھی۔ اسی رات رئیس کو دل کا دورہ پڑا، کوٹھی میں شور مچ گیا، ڈاکٹر آئے مگر زیادہ دیر نہ لگ سکی۔ رئیس دنیا سے چلا گیا۔ میں بستر کے پاس کھڑی تھی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خوف تھا۔ رئیس کے مرنے کے بعد رشتہ دار نکل آئے، وہ لوگ جن کا وجود پہلے کہیں نہیں تھا، سب دولت پر ٹوٹ پڑے۔ مجھ سے کاغذات مانگے گئے، مجھ پر الزام لگے، مجھے دھکے دے کر کوٹھی سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے ہاتھ میں نہ شوہر رہا، نہ دولت رہی، نہ عزت رہی۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، ہاتھ خالی تھے، آنکھیں خالی تھیں، دل خالی تھا۔ اسی لمحے میرا شوہر سامنے آ گیا۔ وہ دوڑا ہوا آیا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ بولا کہ میں نے تمہیں بیچ دیا تھا مگر اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بیچ دیا تھا، تم نے غیرت بیچی تھی اور میں نے عزت بیچی تھی، دونوں خسارے میں رہے۔ ہم دونوں سڑک کنارے بیٹھ گئے، بچوں کو گود میں لیا، بھوک اب بھی تھی مگر اب ہمیں سبق مل چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب دولت کے لیے کبھی عزت کا سودا نہیں کروں گی، کیونکہ بھوک مر جاتی ہے مگر بے عزتی انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ اور اسی دن مجھے سمجھ آ گیا کہ غربت مشکل ہوتی ہے مگر بغیرتی اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ غربت انسان کو مجبور ضرور کر سکتی ہے مگر بغیرت نہیں بناتی۔ جو لوگ پیسے کے لیے رشتوں کا سودا کرتے ہیں وہ وقتی سہولت تو پا لیتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ عزت وہ دولت ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ شوہر کی غیرت اور بیوی کی خودداری گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو دولت کے بدلے بیچ دے اور بیوی اپنی عزت کو فائدے کے لیے قربان کر دے تو پھر نہ گھر بچتا ہے، نہ اولاد کا مستقبل سنورتا ہے، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ بھوک جسم کو کمزور کرتی ہے مگر بے عزتی روح کو مار دیتی ہے۔ غربت برداشت کی جا سکتی ہے مگر ضمیر کا مر جانا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اصل کامیابی زیادہ پیسہ نہیں بلکہ حلال کمائی اور بے عزت زندگی ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ جیا گیا تھوڑا سا رزق بھی سکون دیتا ہے اور بے عزتی کے ساتھ ملی ہوئی دولت صرف آنسو دیتی ہے۔